معاشرے میں کیا جاتا ہے، وہ غلام رہے گا، وہ بندہ رہے گا جو پانی پلایا تھا۔ دنیا میں میں نے آپ کو ایک پلیٹ پر کھانا کھلایا تھا، آج میں پریشان حال ہوں، جنت میں مجھے ساتھ لے کر چلا تھا۔ عالم دین کو حکم ہوتا، وہ عالم دین اس انسان نے تمہیں دنیا میں پانی پلایا تھا، تمہیں دنیا میں کھانا کھلایا تھا، تمہیں دنیا میں دودھ پلایا تھا، تمہاری صحبت پر پیار کیا تھا، تمہیں کچھ پیسے دے کر تمہارے چہرے پر خوشی لایا تھا، تمہارے پریوار کی خدمت کیا تھا، تمہاری خدمت کیا تھا۔ آج اس کے عوض میں وہ ان کی شفاعت کر لے، میں ان کی شفاعت تمہاری شفاعت کا قبول کروں گا۔ بندہ دنیا میں عالم کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی پیچیدہ کتابوں کو پڑھنا یہ فائدے کا علم نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی پیچیدہ کتابوں کو یاد رکھیں، دنیا کی پیچیدہ کتابوں کو پڑھ کر آپ دنیا کی کتابوں کا حل کر کے آپ اپنے ماں باپ کو جنت نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر بن جائے، ماں باپ کو جنت نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ آپ انجینئر بن جائے، ماں باپ کو جنت نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر بن جائے، دنیا کی پیچیدہ کتابوں کو پڑھے اور قرآن نہیں پڑھ رہا تھا، مسائل سے واقف نہیں ہے۔ یاد رکھیں حدیث میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تبلیغ قاضی پر قاضی کی زمین پر پیغام دیتا ہے، حافظ بننا فرض نہیں ہے، حافظ قرآن بننا فرض نہیں ہے، مفتی بننا واجب نہیں ہے۔ کم سے کم اتنا علم اپنے اولاد کو سکھائیں تاکہ وہ اپنے ایمان کے دامن کو پکڑ کر سے اپنے طہارت کے مسائل سے واقف ہو جائے، اپنے پاکی کے مسائل سے واقف ہو جائے۔ یاد رکھیں، اپنے بیٹے کو ڈاکٹر ضرور بنائیں، اپنے بیٹے کو انجینئر ضرور بنائیں، اپنے بیٹے کو فلاح ضرور بنائیں، لیکن اگر آپ کا بیٹا قرآن پڑھنے نہیں جانتا، بیٹے کا جواب آئے گا، ابا معاف کرنا، آپ نے مجھے ڈاکٹر تو بنا دیا، میں نے طوفان اٹھن کی دوا میں تمیز کرنے کو سیکھ دیا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم قرآن میں سورہ یاسین ہے تو ہے کتنے پارے میں، سورہ یاسین ہے تو ہے کتنے پارے میں۔ میں ڈاکٹر بنانے کو منع نہیں کرتا، میں انجینئر بننے سے نہیں روکتا، اپنے بیٹے کو ڈاکٹر ضرور بنانے۔ آج مدارس نے اتنی ترقیاں کر لی ہے، آج ہمارے امام نے اتنی ترقیاں کر لی ہے، آج ہمارے علماء نے اتنی ترقیاں کر لی ہے، آج مدارس اتنی ترقیاں یافتہ پر ہو گئی۔ مدارس نے جب سمجھا کہ دنیا میں دنیا کی پڑھائی کی بھی ضرورت ہے، دنیا میں دنیا کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے، تو آج اکثر و بیشتر مدارس میں جہاں دینی تعلیم دی جاتی ہے اور دنیا کی تعلیم کا بھی مسلسل کر دیا گیا ہے، دنیا کی تعلیم سے بھی بچوں کو آراستہ کیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ضرورت کو سمجھا۔ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر ضرور بنا لے، اپنے بیٹے کو انجینئر ضرور بنا لے، اپنے بیٹے کو ڈاکٹر ضرور بنا لے، لیکن کم سے کم اپنے بیٹے کو علم دین ضرور سکھائیں، اپنے بیٹے کو علم دین ضرور سکھائیں۔ ضرورت پڑے تو اپنے بیٹے کو عالم دین بنائیں، حافظ قرآن بنائیں۔ جب آپ کا بچہ حافظ قرآن ہوگا، جب آپ کا بچہ عالم دین ہوگا، آپ کو کسی بڑے بڑے بار والے بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے جو ایک وقت نماز تک نہیں پڑھتا، اپنے آپ کو جنات سے کلام کرنے والا کہتا ہے، اپنے آپ کو جنات سے مخاطب کرنے والا کہتا ہے، جو ایک وقت نماز تک نہیں پڑھتا، ایسے بڑے بڑے بھنگی بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو گھر میں تعویذ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو فجر کی نماز کے بعد وہ عالم بیٹا، وہ حافظ بیٹا قرآن پڑھتا رہے گا، گھر میں ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ آیت شفا ہے، ہر مریض کے لیے شفا ہے۔ اپنے بیٹے کو عالم بنا دے، بیٹا قرآن پڑھتا رہے گا، ثواب۔ جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کا کریں۔ بس ایک پیغام دے کر اپنے بچوں کو سمیٹ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں ہر عالم کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، ہر انسان کی ایک ذمہ داری ادا کرتی ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم النار وقودها الناس والحجارہ، اس آیت کی تفسیر میں لکھتی ہے کہ ہر انسان کی ایک ذمہ داری ہے۔ جس طرح اولاد کی ذمہ داری ماں باپ پر ہے اور ڈاکٹر کے بادشاہ کی مال کی حفاظت کی ذمہ داری سروینٹ نوکر پر ہے، ہر انسان کی ایک ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس طرح ہر عالم کی بھی ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے دن ہر عالم سے سوال کیا جائے گا، آپ نے نکاح کے متعلق جا کر کے محفل میلاد کا انعقاد کیا، تبدیل القاضی کا ان سارے علماء کا ایک میری طرف سے پیغام جا رہا ہے، آپ نے بکس کا انتظام کیا، آپ نے ڈی جے کا انتظام کیا۔ اگر یہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے اگر قرآن و حدیث کی بات کو سنانا اگر آپ کا مقصد ہے تو الاشباح والنظائر جو مفتی کی طرف سے چلتی ہے اس پہ قاعدہ کر دیا ہے لا ثواب الا بالنیہ،
کوئی ثواب نہیں ہے مگر نیت کے ساتھ. بخاری کی شروع افتتاحی میں حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها. کہ انسان کا اعمال کا تعلق نیت پر ہے. انسان جیسا کرے گا جیسا سوچے گا اس کو وہی تک ملے گا. اگر آپ کا مقصد دعوت اسپیکر کے ذریعے سے قرآن حدیث کی بات کو عام کرنا مقصد ہے تو اللہ آپ کو کا سینوں کو تکلیف پہنچانا ہے. کوئی ہارٹ کا مریض ہے, کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے, کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے, کسی کو ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے, تو آپ اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائیں تو مشکات اور بخاری کی حدیث یاد رکھیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ دوسرا مسلمان محفوظ کرے. یہ حدیث مشکات میں بھی ہے, بخاری میں بھی ہے. افضائل 4-5 صفحے کے اندر یہ حدیث شاید مل جائے گی کہ سچا مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اگر لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے اگر قرآن و حدیث کی بات کرنا عام تھا تو اللہ کو کا سزا اور جزا دے گا. اگر گانا بجانا مقصود ہے تو یاد رکھیں گانا بجانے والے کے لیے آیا ہے کہ جو انسان گانا سنتا ہے ان کی کل قیامت کے دن میں ان کے کان میں گرم گرم شیشہ پھیلایا جائے گا. اگر آپ کی جسم میں اتنی طاقت ہے, اگر آپ کی جسم میں اتنی قوت ہے کہ آپ ان چیزوں کو برداشت کر سکتے ہیں, آپ اس منظر کو برداشت نہیں کر سکتے, ان چیزوں کو جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں, تو آپ ان چیزوں سے بچیں. آپ کا مقصد اگر قرآن و حدیث کو عام کرنا ہے تو اللہ ان کا سزا اور ان کا جزا عطا فرمائے گا. اگر یہ گانا بجانا مقصود ہے تو آپ نے انتظام کیا, چاہے وہ کوئی بھی انتظام کرے, تقریر القاضی اور علماء کا پیغام ہے. اگر آپ گانا بجائیں گے تو جتنے لوگوں کے کانوں تک یہ آواز پہنچے گی نا تو سارے کا گناہ آپ کے سر میں ہوگا, سارے کا گناہ آپ کے سر. کیونکہ اگر آپ لاتے ہی نہیں تو آواز پہنچتی ہی نہیں. جس طرح آپ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے قرآن و حدیث کی بات کو سنانا آپ کا مقصود ہے تو آپ ان کا سزا اور جزا ملے گا. اگر کسی ماں بہن نے جا کر کے گھر پہ بیٹھ کر کوئی اچھی بات سیکھی, کوئی حدیث سنا, کسی مسائل کو سنا, انہوں نے سیکھا تو ان کو آپ کا ثواب اور سزا ملے گا. لیکن اگر آپ گانا بجا کر رات اور دوسروں کو تکلیف پہنچائیں اور جن کے کانوں تک آواز پہنچے گی آپ ان کے ذمہ دار ہوں گے. عالم کا کام ہے بتانا, ہر انسان کی ایک ذمہ داری ہے. ہم نے اور ہمارے علماء نے ان ذمہ داری کو بخوبی نبھایا. اگر آپ بجائیں گے تو آپ ان کے ذمہ دار ہوں گے, یہ علماء ذمہ دار علماء ذمہ دار ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ مولا اس محفل میں اس نکاح کے منعقد کیے گئے اس دلہا کے مابین حضرت علی حضرت فاطمہ جیسی محبت کا فرماوے. انہیں ازواج زندگی سلیقے کے ساتھ صحیح و سالم کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے. ہمارے